بنیادی طور پر میں نے MBA کیا IMS سے، پشاور سے، مارکیٹنگ میں. اچھا. پھر کتنی عمر تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر 98 میں کیا تھا. میری 75 کی پیدائش ہے. 24 سال 23-24 سال کی عمر تھی. 23 سال کی عمر تھی. تو پھر اس سے پہلے بھی میں جاب شروع کی تھی 1996 میں PC پشاور سے. اچھا. پھر میں دبئی انٹرکانٹ آ گیا، وہاں جاب کی. دبئی انٹرکانٹ میں مجھے یہ احساس ہوا کہ دبئی میں خاص طور پر امارات میں پاکستانی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا. تو کیوں نہ مغرب کی کوئی ڈگری حاصل کی جائے. تو اس دوران ایک دوست مجھ سے ٹکرائے، انہوں نے کہا کیمبرج یونیورسٹی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا پروفیشنلز کے لیے. اچھا. تو وہاں پر آپ اپلائی کریں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں آنا ایک خواب تھا. آدھے دل کے ساتھ میں نے اپلائی کیا کہ کہاں پر ایڈمیشن ہوتا ہے. الحمدللہ وہاں ان کا اپنا ایک انگریزی کا ٹیسٹ تھا جو کہ وارک یونیورسٹی لیتی تھی. آئلس اور ٹوفل وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. تو وارک یونیورسٹی کا ایک انگلش کا ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ ٹیسٹ میں نے دیا، الحمدللہ وہ پاس کر لیا. اس کی بنیاد پر کیمبرج یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہو گیا. یہ ایک CIDM کورس تھا جنرل مینجمنٹ کا، اور 1 سال کا ڈپلومہ کورس تھا. ذہن میں رہے کہ UK کا MBA بھی 1 سال کا ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ احساس ہوا کہ کوئی مغربی ڈگری ہونی چاہیے. تو اسی وقت ویژن میں آ گیا تھا کہ میں نے مغرب کے ممالک سے ڈگری لینی ہے، اور وہ ڈگری بھی اچھی یونیورسٹی سے لینی ہے. اچھا. ہاں، یہ ذہن میں رہا، اچھی یونیورسٹی سے لینی. اچھا. تو کیمبرج تھا، ہارورڈ یونیورسٹی UK کی تھی، آکسفورڈ تھی، نوٹنگم تھا، لنڈن اسکول آف اکنامکس تھا. اچھا. یہ کچھ میں نے سلیکشن کی. اچھا. تو اسی دوران میں یہ کورس نکل آیا، وہ پاس ہو گیا. میں نے انٹری ٹیسٹ دیا، وہ پاس ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا. اچھا. ایک اچانک ہی ایک بڑا سرپرائز مجھے ملا. اچھا. تو پھر الحمدللہ وہ میں یہاں آیا. یہاں تو آپ ڈائریکٹ کیمبرج ہی آئے تھے؟ کیمبرج ہی آیا تھا، پڑھائی کی. پھر یہیں سینٹرل لنڈن میں ایک جگہ پہ الحمدللہ جاب آفر ہوئی، وہیں جاب کی. لیکن جب سیلری آتی تھی اور اس میں 40% انکم ٹیکس کٹتا تھا تو دل کٹتا تھا. اچھا. اچھا. تو وہ ان کے لیے کیوں کمائیں. اچھا. تو کیوں نہ، ہم تو دبئی میں رہتے تھے نا، تو 100% سیلری لینے کے عادی تھے. اچھا. آدھی سیلری لینے کے کبھی بھی عادی نہیں تھے. تو سوچا کہ بھئی اس سے بہتر اپرچونیٹیز تو وہاں پہ ہے دبئی میں. واپس چلے گئے. پھر پیرس گیلری میں ایز اے برانڈ مینیجر میں نے جاب کی. آپ نے کتنے عرصے رہے یہاں؟ میں تقریباً 9 مہینے کورس ورک تھا، اور پھر 3 مہینے کی کیس اسٹڈی تھی. تو 1 سال کا وہ تھا. 1 سال رہے آپ؟ 1 سال کا پڑھائی کا دورانیہ تھا. اچھا. اور 1 سال سے کچھ کم جو تھا وہ پھر یہاں پر جاب کا دورانیہ. کیمبرج یونیورسٹی سے مولویت تک کا سفر جو ہے، میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ کیسے شروع ہوا؟ اچھا، پھر بتائیے کہ پھر وہ یہ مولویت تک کا جو سفر ہے، یہ اس کا یعنی یہ اس طرف انقلاب. میں جا رہا تھا کینیڈا اپنی فیملی کے ساتھ. امیگریشن آپ نے یہاں تعلیم مکمل کر لی؟ تعلیم مکمل کی، دبئی میں جاب کی، وہاں امیگریشن، کیونکہ اسفار بہت تھے ہمارے پیرس گیلری میں. جی جی. اور یہاں پر کچھ عرصہ میں انٹرکانٹ ہوٹل میں بھی رہا، انٹر کانٹیننٹل میں. اچھا، کام کیا آپ نے؟ جی کام کیا. کیا یعنی کیا جاب؟ میں فرنٹ آفس میں تھا. اچھا. فرنٹ آفس میں نائٹ آڈیٹر تھا میں. اچھا. اور پھر چونکہ پیرس گیلری میں جاب کے دوران بہت زیادہ اسفار رہے، مطلب جنیوا جانا، بازل جانا، اور بازل کے واچز ایگزیبیشن میں، اور کینز فیسٹیول میں جانا، ملان فیسٹیول میں جانا. تو آگے بہت خوبصورت ہے. آگے آئیے. تو پاسپورٹ جو تھا، جی، مجھے ضرورت محسوس کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں مختلف ایئرپورٹس میں. اچھا. تو دل میں آیا کہ پاسپورٹ کو چینج کرنا چاہیے. اچھا. تو کینیڈا کا بہترین آپشن تھا. تو جن برانڈس کو میں دیکھتا تھا، روبرٹو کوالی، ویلنٹینو، موسکینو، مشیل وغیرہ، اچھا، تو انہی کی مینجمنٹ مجھے برٹش کولمبیا میں مل گئی. اچھا. انہی کی طرف سے آفر آ گئی. تو میں وہاں جانے کا سوچا. اسی دوران ہمارا ایک دوست تھا، بہت ہی خوبصورت پیارا دوست تھا، ہینڈسم ماڈل تھا دبئی میں. اچھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا. اور اس ایکسیڈنٹ کے دوران اس کے ساتھ اسپتال میں 2-4 دن رہنے کا موقع ملا. اچھا. اور اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی زندگی اور ایکسیڈنٹ کے بعد کی جو 2-4 دن اس کے ساتھ رہے. اچھا. تو مجھے ذاتی طور پر موت سے ڈر لگا. اچھا. کہ اگر اس کے بجائے میں ہوتا تو یہ جتنی محنت ہم نے کی ہے، جو سفر کیا ہے، آنے والے منازل میں ہمارے لیے یہ کام آئے گا یا نہیں. جی. بس اس وقت بہت ڈر لگ گیا، اور سوچا کہ جو موت اور موت کے بعد والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کی جائے. اچھا.
اور یہ خیال آیا کہ جب قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے پاس اس کے لیے کیا جواب ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو ان کے سامنے جا کر وہ ہمیں دھتکاریں گے یا قبول کریں گے. یہ سوال پیدا ہو رہے تھے آپ ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے, کیونکہ وہاں کو کام تو تھا نہیں اور اس کی حالت کو میں دیکھ رہا تھا. تو وہی دل میں ایک المیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ جو ہے وہ جتنا ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے یہ سب کچھ تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا, تو کیوں نہ جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر لی جائے اور آنے والے وقتوں میں جو چیزیں کام آنی ہیں اس کے بارے میں معلومات. اچھا یہ خیال ہو گیا, اس کو ہم نے بھیج دیا, اس میں سے ڈسچارج ہو گیا. پھر جو ہے وہ گھر میں آئے تھے تو ابھی گرم تھے, اسپتال سے آئے تھے, جذبہ بھی گرم تھا. تبلیغی جماعت الحمدللہ وہ گھر پہ آئی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پھر آنا جانا شروع ہو گیا. اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ابھی دین کی تعلیم حاصل کرنی. آپ نے؟ میں نے الحمدللہ. پھر گھر والوں سے بات کی تو گھر والے راضی ہو گئے؟ بس کلوز کویسچنس کے ذریعے سے. دیکھیں آپ کی نیگوشیشن سکلز ہوتی ہے نا, آپ نے جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. جی تو الحمدللہ وہ کنونس ہو گئے. تو پھر کیا ہوا آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی؟ بس الحمدللہ گفتگو ہوئی, وہ کنونس ہو گئے. ہم آئے اور پھر میں نے پشاور میں 1 سال پڑھا. الحمدللہ 4 ماہی میں نے مدرسے کو ٹاپ کیا. اچھا. پھر جو ہے وہ فائنل میں مدرسے کو ٹاپ کیا. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے جامعۃ الرشید بھیجا کہ آپ باقی تعلیم وہاں سے حاصل کریں. اچھا. تو میں نے باقی تعلیم وہاں سے حاصل کر لی. اچھا. آج کل میں پی ایف کیٹ میں پڑھاتا ہوں. اچھا. وزٹنگ فیکلٹی بھی پڑھاتا ہوں. اچھا. کراچی یونیورسٹی میں. آپ اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں کوئی لیکچر یا کوئی اس طرح کی؟ کراچی اور ساتھ میں مختلف یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں, گیسٹ اسپیکر بھی ہوں. وہاں مختلف موضوعات پر لیکچرز ہیں, جیسے آئی بی اے کراچی میں, آئی بی اے سکھر میں, اقرا یونیورسٹی میں, اسرا یونیورسٹی میں, اور جامشورو میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, اور لیاقت نیشنل یونیورسٹی ہے, وہاں پر لیکچرز ہوئے ہیں الحمدللہ. www.darsequran.com